الحمد للہ الذی خلق الارض والسماء والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدی صلوات اللہ علیہم دائما ابدا وأولیاء ملتہ خصوصا علی غوث الورا وعلماء اہل سنتہ خصوصا علی احمد رضا الصدق والصفا والوفا قال اللہ جل شانہ فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ زینت مسند صدارت برادر علی وقار حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نوری زید شرفہ، جملہ اساتذہ کرام ادامہ اللہ فیودہم، عزیز طلباء، عوام اہل سنت، اللہ رب ذوالجلال کا لاکھہ مرتبہ شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ختم قادریہ کبیر میں شرکت کی سعادت عنایت فرمائی ہے۔ آج حضور سیدی و سندی ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب قادری رضوی چشتی رحمہ اللہ تعالی آپ کا عرس مبارک ہے، تو میں آپ کی ہی سیرت طیبہ کے چند گوشے آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنے اکابرین کی تاریخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر بندہ دوسرے کو یہ کہہ دیتا ہے کہ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھنا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کہ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ابھی تک کچھ وہ لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضور محدث اعظم کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ مورخ جنہوں نے آپ کی تاریخ لکھی ہے۔ حضرت کرما والا شریف جب اس فیصل آباد سے گزرتے تھے لاہور جانے کے لیے، حضرت داتا ولی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ، تو جب اس فیصل آباد سے کبھی گزر ہوتا تو آپ دعا فرماتے تھے، اللہ اس فیصل آباد کو بھی کوئی نیک مرد عطا فرما، اللہ اس فیصل آباد کو کوئی نیک مرد عطا فرما۔ فیصل آباد کو کیا ہو گیا تھا؟ اس وقت اس کا نام لائل پور تھا۔ اس کو کیا ہو گیا تھا کہ بڑے بڑے اکابر دعائیں مانگتے تھے؟ یہاں غیروں کی جاگیرداری تھی، ان کا زور زیادہ تھا۔ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالی عنہ جب فیصل آباد میں
جلوہ گر ہو گئے تو اس وقت حضرت کرم والا شریف جو سجادہ نشین تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت داتا ولی لاہوری رحمہ اللہ تعالی نے فیصل آباد کو ایک مرد عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ تو جملہ تھا کرما والا جو شریف ہے ان کے بزرگوں کا کہ حضرت داتا ولی حجویری نے فیصل آباد کو، لائل پور کو ایک مرد کلندر عطا فرما دیا ہے، یہ ان کا جملہ تھا۔ پھر داتا ولی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا وہ درویش مرد جب یہاں بیٹھے جہاں آج جامعہ رضویہ ہے، اس وقت تو مدرسہ کا تصور بھی نہیں تھا، ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ٹینٹ کی چھت بنی ہوئی تھی اور محدث اعظم پاکستان یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے۔ وہاں جب دیکھا کہ جو آواز بریلی سے گونجی ہے وہ لائل پور تک پہنچ آئی ہے، تو اس وقت غیروں نے انگریز ڈی سی کو یہ کہا تھا کہ یہاں پہ بریلی سے ایک شخص آیا ہے اور وہ آ کے اپنے نظریات پڑھا رہا ہے، تو یہاں پہ نقض امن کا خطرہ ہے، لہذا ان کو یہاں سے اٹھایا جائے۔ وہی جملہ جو حضرت سجادہ کرما والا شریف انہوں نے بولا تھا، وہی جملہ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ جو آپ کے تلامذہ آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے تو کسی ایک سٹوڈنٹ نے حدیث پاک کا پیریڈ پڑھتے ہوئے یہ کہا کہ حضور ڈی سی آ رہا ہے اور ساتھ اس کے فورس آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھنا اور میرا کام ہے نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھانا، تم اپنا کام کرو اور ڈی سی اپنا کام کرے۔ طالب علم نے یہ جواب دیا کہ حضور وہ آپ کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں یہاں سے۔ جس وقت اس نے یہ جملہ کہا نا تو حضرت سردار احمد رحمہ اللہ تعالی جلال میں آ گئے، فرمایا کس کی جرت ہے مجھے یہاں سے اٹھائے، مجھے یہاں داتا ولی لاہوری نے بٹھایا ہے، مجھے یہاں داتا صاحب نے بٹھایا ہے۔ وہی جملہ جو کرما والے بزرگ فرما رہے تھے، وہ جملہ محدث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے ارشاد فرما دیا۔ 1903 میں آپ کی ولادت ہے اور 1962 میں آپ کا وصال ہے۔ اس حساب سے تقریباً آپ کی زندگی مبارک کا جو دورانیہ ہے وہ 59 سالہ زندگی رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس 59 سالہ زندگی میں محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کیا ہے کہ جو ہم ساری 100 سال بھی لگے رہے تو نہیں کر سکتے۔ اتنے ہیروں کو محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراشا ہے۔ علامہ عبد الرشید جھنگوی کی زیارت میں نے کی ہے، علامہ عبد الرشید بکھروی کی زیارت میں نے کی ہے، علامہ فیض احمد اویسی رحمہ اللہ تعالی، یہ سارے ان کے شاگرد ہیں، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ ان کے منہ میں مبارک میں ایک ہی جملہ ہوتا تھا، فرمایا محدث اعظم جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے، ان کے جلال جیسا کسی کا جلال نہیں ہے۔ میں نے صرف 2 باتیں کرنی ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا کہ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی سے تشریف لائے، آپ کی ولادت ہے گرداسپور میں، آپ کی بیعت بھی گرداسپور میں حضرت
شاہ سراج الحق چشتی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ہاتھ پہ آپ کی بیعت ہے۔ ان کی بھی میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں کہ جن مشائخ نے محدث اعظم جیسے ہیرے تراشے ہیں، انہوں نے ایف اے ان کی تعلیم تھی اس دور میں شاہ سراج الحق چشتی رحمہ اللہ کی، اور آپ نے پٹواری کا جو کورس ہوتا تھا وہ کیا ہوا تھا۔ ایک دن اچانک جمعے کا دن تھا اور شاہ سراج الحق دفتر میں ڈیوٹی کر رہے تھے، تو جب جمعے کی اذان ہوئی تو آپ نے وہ فائلیں فولڈ کر دیں۔ وہ جو انگریز افسر تھا اس نے کہا کہ ابھی آپ کا کام باقی ہے، آپ کام کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب مالک کی طرف سے آواز آ گئی ہے، اب یہ سارے کام بعد میں ہوں گے، مالک کا حکم پہلے مانا جائے گا۔ اس نے کہا میں افسر ہوں آپ کا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ فرمایا افسر تو ہے، مالک میرا تو اللہ ہے۔ فوراً ریزائن لکھ کے اس کو دے دیا کہ میری نماز جا رہی ہے اور تجھے اپنے کام کی پڑی ہے، ریزائن لکھ کے دے دیا۔ بعد میں پھر کافر سازشیں تو کرتے ہیں، آج کل بھی جو ہمارا اس طرح کا طبقہ ہے وہ بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں عیوب کہ کوئی چیز تے نکلے گی نا۔ تو اس دور میں جو شاہ سراج الحق چشتی رحمہ اللہ پہ الزام آیا ہے وہی آج بھی عدالتوں میں آ رہا ہے۔ کرپشن کا الزام نکال دیا، عدالت میں طلب کیا گیا محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو کہ آپ پہ الزام ہے، آ کے آپ اپنی صفائی پیش کریں۔ شاہ سراج الحق چشتی گھوڑی پہ تشریف لائے، عدالت کے باہر گھوڑی کھڑی کر دی، اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنی صفائی پیش کریں۔ فرمایا یہاں سے کسی کا چارہ کاٹ کے میری گھوڑی کے آگے ڈالو، کسی کا چارہ کاٹ کے میری گھوڑی کے آگے ڈالو۔ انہوں نے قریب جو کھیت تھا اس دور میں وہاں سے چارہ کاٹ کے گھوڑی کے آگے ڈال دیا۔ بڑے جتن کیے، گھوڑی باوجود سفر کرنے کے اس نے وہ چارہ نہیں کھایا۔ فرمایا اب جا کے اس سے معافی لے لو یا اسے اس چارے کی اجرت دے دو۔ انہوں نے جیسا بھی کیا تو اجرت دے دی یا اس سے معافی لے لی، تو شاہ سراج الحق چشتی کی گھوڑی نے وہ چارہ کھا لیا۔ فرمایا تم مجھ پہ کرپشن کے الزام لگاتے ہو، میرے گھر تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ حرام کہاں سے ہوتا ہے، حلال کیسا ہوتا ہے۔ میرے تو جانور بھی حلال حرام کی پہچان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محدث اعظم جیسے ہیرے پیدا کیے تھے۔ ان کی نگاہ فیض تھی کہ محدث اعظم بنے ہیں۔ پھر لاہور حزب الاحناف میں جلسہ ہو رہا تھا، وہاں پہ تقریر کر رہے تھے حضرت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالی۔ حزب الاحناف کے جلسہ میں آپ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر کرتے کرتے آخر پہ آپ نے اعلان فرمایا کہ کل جو آخری نشست ہے اس نشست میں حجت الاسلام شیخ الاسلام والمسلمین شہزادہ اعلی حضرت حامد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ تقریر فرمائیں گے۔ محدث اعظم کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ محدث اعظم کہتے ہیں ایک تو یہ تقریر کرنے والا خود سید ہے، دوسرا اس کے اپنے علم کا اتنا سمندر ہے کہ کوئی کنارہ نظر نہیں آتا جب یہ موتی بکھیرتا ہے۔ پھر جس کو یہ حجت الاسلام کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ آج تو فیس بک کا دور ہے نا، میرے اوپر پتہ نہیں میری پوسٹ پہ یا میری ویڈیوز پہ لوگ پتہ نہیں کتنے القابات دے دیتے ہیں۔ حجت الاسلام ویسے جو ہماری امت میں آئے ہیں وہ امام غزالی آئے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے آئے ہیں، اور ان کو حجت الاسلام کہنے کی وجہ بھی یہ ہے، کیوں؟ اسلام کی دلیل۔ انگریزوں کا دور تھا، سکھوں کا دور تھا، ہندوؤں کا دور تھا، ان کا راج تھا، ابھی تک یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی۔ کئی ایک لوگ
حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے کو چہرے کو دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھ لیتے تھے، اس وجہ سے ان کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے کہ چہرے کو دیکھا ساتھ ہی کلمہ پڑھ گیا، اس وجہ سے حجت الاسلام ان کو کہا جاتا ہے۔ آج کل تو القابات عام ہیں، جس کو مرضی چاہو دے دو لقب، لیکن حجت الاسلام اتنا بڑا لقب ہے کہ امام غزالی کے بعد ڈائریکٹ فاضل بریلوی کے شہزادے پہ یہ نام آیا ہے۔ بہر کیف محدث اعظم کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں ان کو دیکھوں۔ وہ دیکھنے کے لیے پھر وہاں جب گئے تو پہلی ہی نگاہ جب حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے پہ پڑی نا تو دل ان کا مرید ہو گیا، دل ان کا مرید ہو گیا۔ آپ نے وہاں حضرت شاغوس گوالیاری رحمہ اللہ تعالیٰ، گوالپوری بھی ان کو کہتے ہیں، فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی میں بھی ان کا ذکر کیا ہوا ہے، شاہ محمد غوث، ان کی مسجد میں رہائش تھی۔ کیونکہ یہ تقریری انداز میرا نہیں ہے، میں آپ کو اپنے ایک امام کی تاریخ سمجھا رہا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم کئی لوگ چائے بنا رہے ہوتے، کئی کپ دھو رہے ہوتے۔ یہ محدث اعظم کا فیضان ہے کہ آج ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین بیان کر رہے ہیں۔ حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہمارے محسن ہیں۔ آج اگر مسجد سے آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ صدقہ ہے محدث اعظم پاکستان کا۔ آج اگر ہم دھڑلے سے بول رہے ہیں تو یہ سارا فیضان محدث اعظم پاکستان کا ہے، وہ ہمارے محسن ہیں۔ بہر کیف وہ اس مسجد میں آتے جاتے رہے۔ جب حامد رضا خان واپس جانے لگے تو محدث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا چلو، ساتھ لے گئے بریلی میں۔ وہ تو عام دور تھا، سادہ دور تھا۔ گرداسپور میں رولا پڑ گیا، حضور محدث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ مرحومہ اور آپ کے والد ماجد وہ شاہ سراج الحق چشتی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضور ہمارا بیٹا لاہور حزب الاناف گیا تھا، اب ہمارا بیٹا کتنے دن ہو گئے آیا نہیں ہے۔ شاہ سراج الحق چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ مراقبے میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا حزب الاحناف سے بھی اچھی جگہ پہ پہنچ گیا۔ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حزب الاحناف سے بھی اچھی جگہ پہ پہنچ گیا ہے۔ اب مائیں تو مائیں ہوتی ہیں نا، جب تک نہ دیکھیں اولاد کو تو سکون نہیں آتا۔ حالانکہ مرشد کہہ رہے ہیں کہ میرا مرید اچھی جگہ پہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ گرداسپور میں کرنالا میں بیٹھے ہوئے ہیں شاہ سراج الحق چشتی، اپنے حجرے کی کھڑکی کھول کے فرمایا وہ دیکھ بریلی میں تیرا بیٹا کلاس پڑھ رہا ہے۔ یہاں گرداسپور سے بریلی دکھا دیا۔ یہ مرشد گرامی ہیں حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پھر وہاں رہے، وہاں سے آپ لائل پور آئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 3 جگہیں اپنے مرشد گرامی کو لکھ کے دیں کہ حضور جس جگہ آپ ارشاد فرمائیں، شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ جس جگہ آپ ارشاد فرمائیں میں نے اسی جگہ پہ چلے جانا ہے۔ تو آپ نے لائل پور پہ دائرہ لگا دیا کہ لائل پور چلے جاؤ۔ وہ یہاں آ گئے۔ پھر جس طرح آپ کو عقیدت تھی، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی ہے کہ آپ حجت الاسلام کے ساتھ وہاں جب بریلی گئے تھے نا تو رات ٹھٹرتی سردی ہے اور مسجد کی ایک پرانی سی چٹائی اس دور کی محدث اعظم اپنے اوپر لیے ہوئے سو رہے ہیں۔ تو حضور مفتی اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، جب دیکھا تو اپنے گھر سے لا کے رضائی ان کو دی۔ وہ رضائی آج بھی ان کے بچوں کے پاس موجود ہے یہاں جنگ بازار میں۔ وہ رضائی انہوں نے اپنا تبرک کے طور پر کہ یہ بریلی شریف کی رضائی ہے۔ حضور سیدی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کئی ایک لوگوں کے منہ سے میں نے یہ سنا کہ مولوی سردار علی مسجد جنگ بازار، اب ان کو کیا پتا کہ وہ صرف مولوی ہی نہیں تھا،
بلکہ داتا صاحب کی نگاہ میں ان کا مقام کتنا تھا۔ وہ کتنا بڑا رب کا ولی بھی تھا کہ جب لاہور شیراں والا باغ میں مولوی احمد علی لاہوری نے یہ دعویٰ کر دیا، شیراں والا باغ گراؤنڈ میں وہ تقریر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو اہل سنت مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یہ ویسے ہی وہاں جا کے قبر پوجتے ہیں، وہاں تو داتا صاحب کی قبر ہے ہی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ داتا صاحب کی جو قبر ہے وہ شاہی قلعہ میں نچلے حصے میں ہے۔ اب اتنا بڑا دعویٰ مولوی احمد علی لاہوری نے کر دیا کہ داتا صاحب کی قبر ہی نہیں ہے، اب کون اندر جائے، کس نے دیکھا، مشہور یہی ہے۔ تو مولانا سردار احمد چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی باغ میں، شیراں والا باغ میں آپ نے جلسہ کیا، اور جلسہ کر کے اس کو مخاطب کر کے فرمایا۔ دو روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں، ایک میں آپ نے یہ فرمایا کہ احمد علی لاہوری تو اگر حضور کی امت کو گمراہ کر رہا ہے یا داتا ولی لاہوری سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، تو میرے ساتھ آ، ہم داتا صاحب کے مزار پہ چلتے ہیں، میں قبر پہ کھڑا ہو کے نام لے کے سلام عرض کروں گا، تو دیکھنا قبر سے تجھے جواب سنتا ملے گا۔ احباب ذی وقار، پہلی روایت تو یہ ہے، فرمایا میرے ساتھ چل، میں داتا صاحب کی قبر پہ کھڑا ہو کے سلام عرض کروں گا، داتا صاحب میرے سلام کا جواب دیں گے، تو بھی سن لے گا۔ دوسرا جب سردار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا نا، فرمایا اگر مولوی احمد علی لاہوری کو اتنا ہی گھمنڈ ہے تو ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، داتا صاحب اپنی قبر سے باہر آ کے دکھا دیں گے۔ اسی قبر سے داتا صاحب ہم دکھانے کو تیار ہیں۔ یہ ان کا مقام تھا کہ آپ ٹانگے پہ بیٹھ کے جب جا رہے تھے تو رومال مبارک چہرے پہ رکھا ہوا تھا، تو آپ چلتے جا رہے تھے تو کسی نے ساتھ ساتھ کوئی ٹانگے کے دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے کہا کہ کوئی باتیں کر رہا تھا آپ سے، تو آپ نے تھوڑا سا رومال مبارک چہرے سے ہٹا کے فرمایا تجھے کہہ دیا ہے نا ہم تیرا کام کر دیں گے، ہم گزارش کر دیں گے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بس جو آپ نے سن لیا سو سن لیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آم کھاؤ پیڑ نہ گنو۔ تو آپ نے کہا جو آپ نے سن لیا سو سن لیا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ ایک ابدال ہے اور اس کا تبادلہ ہو گیا ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ میں داتا صاحب کا شعر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو آگے سے شاگرد بھی تھا، اس نے کہا حضور پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے داتا صاحب کی بارگاہ میں سفارش کر دی ہے، داتا صاحب نے قبول فرما لی ہے، یہ نہیں بدلے گا۔ اب ان کی عملی زندگی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی عملی زندگی یہ ہے، آج کتنے پڑھنے پڑھانے والے وہ نور نظر نہیں آتا کہ جو نور ہمارے اکابرین میں تھا۔ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، وہ نور، وہ توکل، وہ یقین ہمیں نظر نہیں آتا۔ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جب گئے تو وہاں پہ بریلی شریف کا نظریہ بڑا ہیوی نظریہ ہے۔ یہ کوئی بریلی شریف کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ اہل سنت فاضل بریلوی نے بیان کیا ہے، وہ کوئی ہجڑوں کا نظریہ نہیں ہے کہ بھائی ادھر ہو کے تاڑی مار لے ادھر بھی پیسے لے لے، ادھر ہو کے تاڑی مار لے ادھر بھی پیسے لے لے۔ فاضل بریلوی کے جو مرکز ہے وہاں پہ ایقان اور یقین کی بات ہوتی ہے، وہی غیرت جو محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریلی شریف سے لی تھی، وہ حرمین شریفین میں
آپ ان آئمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ پہ کیس ہو گیا، آپ کو عدالت میں طلب کر لیا گیا، بریلی شریف کا جبہ، سر پہ دستار، عالم ربانی اور سعودی شرطوں کے ہاتھوں میں، آپ کے ساتھ مولانا برہان الحق جبل پوری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، وہ فیض یافتہ تھے اعلیٰ حضرت کے۔ جب انہوں نے وہاں پہ ان کو عدالت میں پیش کیا تو جج دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ بات چلی نا عقائد پہ، تو جو رضوی انداز ہوتا ہے، ان کے عقیدے ڈاماڈول نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں نظریہ دیا وہ ڈاماڈول ہونے والا نظریہ نہیں ہے۔ وہ خاک مدینہ شریف ہو، مکہ شریف ہو، جس کو بریلی کا فیض ملتا ہے وہ کسی جگہ ڈولتا نہیں ہے۔ وہاں پہ اعلیٰ حضرت نے حیات اقدس پہ بات چھڑ گئی، نبی علیہ السلام کی حیات اقدس پہ بات چھڑی، تو اعلیٰ حضرت نے تو 2 مرتبہ کہا تھا نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے 2 مرتبہ کہا، سعودیہ کی عدالت میں محدث اعظم نے 3 مرتبہ کہا، واللہ حی واللہ حی واللہ حی۔ فرمایا تمہارا جو نظریہ رکھو، میرا نظریہ یہ ہے کہ حضور زندہ ہے۔ وہ قاضی متاثر ہو گیا۔ بس میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ قاضی متاثر ہو گیا، اس نے جو قافلے کا معلم تھا اس کو کہا کہ میں نے اپنے گھر مولانا کی دعوت کرنی ہے۔ اب وہ معلم خوش ہوا قافلے کا کہ ایک مولانا میرے ساتھ آئے ہیں اور دوسرا سعودیہ کے قاضی کے گھر دعوت، یہ تو میری 10 کیا 20 گیمیں آ گئی ہیں۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہ فقیر بریلی کا ہے آگے سامنے، محدث اعظم بریلی کے فقیر بنے ہوئے تھے۔ جب وہاں پہ گئے تو اس معلم نے یہ کہا کہ حضور قاضی آپ کی گفتگو سے متاثر ہو گیا ہے اور وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے، اور اس نے ساتھ تحائف دینے کا بھی کہا ہے۔ تو یہاں پہ محدث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندہ خدا ناچیز یہاں پہ بے ادبوں کی دعوتیں کھانے نہیں آیا، ناچیز یہاں پہ دربار رسالت مآب میں حاضری کے لیے آیا ہے۔ ہم نے قاضی کے تحائف کیا کرنے، جاتے ہوئے دیکھنا رسول اللہ کتنے تحفوں سے نوازیں گے۔ یہ ایمان اور یقین تھا۔ آج اللہ رب ذوالجلال ہمیں محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنے کی، اپنی نسلوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو بہرہ یاب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔